اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے حروف تہجی پڑھنے ہیں، عربی زبان کے حروف تہجی، اور یہ 29 ہیں الف سے لے کر یا تک۔ جب ان کا مخرج جو ہے ہمیں معلوم ہوگا کہ کون سا حرف کہاں سے جو ہے اس کی آواز نکالنی ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا ہمیں آسانی ہوگی، اس کی پریکٹس کر کے ہم آسانی کے ساتھ جو ہے حروف جو ہے نا وہ صحیح کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے الف ہے۔ الف جو ہے منہ کے خالی حصے سے جو ہے نا ادا ہوتا ہے، منہ کے اندر کا جو خلا ہے یہاں سے الف کی آواز نکلتی ہے۔ مثلا کوئی حرف جو ہم پڑھتے ہیں، الف کون سا ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، نہ زبر نہ زیر نہ پیش نہ سکون جزم جو ہے کچھ نہ ہو، تو اس کو الف کہتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر یا نیچے کچھ ہو، یعنی کچھ حرکات سکون وغیرہ ہوں، تو وہ پھر حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوگا۔ ہم جس طرح پڑھتے ہیں نا قال، تو اب قاف کے ساتھ جو الف ہے، قاف کو ہم نے کھینچا تو الف پڑا گیا، اور اس کی آواز کہاں سے نکلی؟ جوف دہن، یعنی منہ کے اندر کے خالی حصے سے۔ اس کے بعد جو ہے نا با ہے۔ با جو ہے نا اس کو ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے؟ بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے، بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے جو ہے نا با کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد تا کا نمبر آتا ہے۔ تا جو ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے جو ہے نا اس کو ادا کرنا ہے۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، یعنی ثنایا علیہ کون سے دانت ہیں؟ جو سامنے والے اوپر کے 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ تو زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگانی ہے اور اس کو وہاں سے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ثا ہے۔ ثا، اس پہ جو ہے نا سین کی آواز، یعنی سیٹی کی آواز نہ آئے۔ اگر زبان کو ہم نیچے دانتوں کے ساتھ ٹچ کریں گے تو پھر ثا کی بجائے سین کی آواز ہوگی، تو نیچے دانتوں کے ساتھ ہم نے ٹچ نہیں کرنا۔ اس کا مخرج جو ہے صحیح کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا۔ زبان کی نوک جو ہے ثنایا علیہ کے سرے کے ساتھ لگائیں گے، اور ثنایا علیہ جو ہے نا سامنے والے اوپر کے 2 دانت ہیں، تو زبان کی نوک ثنایا علیہ کے سرے کے ساتھ لگائیں گے تو پھر ثا پڑھی جائے گی۔ ثا ثا ثا، یعنی سا نہیں پڑھنا۔ اگر زبان کی نوک سامنے والے نیچے دانتوں کے ساتھ بھی ٹچ ہو رہی ہے تو پھر سین کی آواز ہو جائے گی، وہ پھر ثا نہیں ہوگی، یعنی سا نہیں پڑھنا ہے۔ ثا ثا، سامنے والے نیچے دانتوں کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا، اوپر والے 2 دانتوں کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، جن کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جیم ہے۔ جیم جو ہے وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو، زبان کا درمیان اوپر کے تالو کے ساتھ لگے گا تو جیم ادا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہا کا ہے نمبر۔ ہا کو گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے، وسط حلق سے، حلق کا درمیان۔ حلق جو ہے عربی زبان میں گلے کو کہتے ہیں، اور ہا جو ہے گلے کے درمیان یعنی حلق کے درمیان سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اور اس طرح ان کو ہم نے ادا کس طرح کرنا ہے بھی؟ الف با تا، یعنی اتنا ہی کھینچنا ہے۔ ثا، اتنا ہی ہم نے ان کو کھینچنا ہے۔ اس کے بعد یعنی جیم آ گیا، اس کے اندر جو ہے مد آ جاتا ہے، بڑا مد آ جاتا ہے، اس کو تھوڑا، اس کو ہم نے جو ہے زیادہ کھینچنا ہے۔ جی، اس کے بعد ہا کو بھی تھوڑا کھینچنا ہے، ہا۔ اس کے بعد خا کا نمبر آتا ہے، اور خا جو ہے اس کو ہم نے کہاں سے ادا کرنا ہے؟ گلے کے شروع سے۔
خا کا مخرج کیا ہے؟ ادنی حلق سے، منہ کی طرف والا، یعنی گلے کا شروع، گلے کا جو شروع ہے وہاں سے جو ہے نا خا کی آواز نکلے گی، جہاں سے خرخراہٹ کی آواز نکلتی ہے، لیکن خرخراہٹ کر کے جو ہے نا اس کو ادا نہیں کرنا، یعنی وہاں سے اس کو ادا کرنا ہے، خو 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 خو، یعنی اس طریقے سے اس کو انہیں موٹا بھی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک ثنایا اولیاء کی جڑ، زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کی جڑ، یعنی سامنے والے اوپر کے دو دانت جو ہیں ان کی جڑ کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی۔ تو اس کو جو ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے، اس کے اندر بھی بڑا مد ہے، دال۔ اس کے بعد دال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کا سرا، ثنایا اولیاء یعنی اوپر کے سامنے والے اوپر کے دو دانت۔ تو دال میں بھی آپ نے جو ہے نا خیال رکھنا ہے کہ زبان کی نوک سامنے والے نیچے دانتوں کے ساتھ ٹچ نہ ہو جائے، ورنہ زا کی آواز ہو جائے گی، دال کے بجائے زا کی آواز ہو جائے گی۔ تو اس کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، ذل ذل ذل، یعنی زال نہیں پڑھنا، وہ تو پھر زا ہے، زا الگ حرف ہے، ذل ذل، اس میں بڑا مد ہے، ذل۔ اس کے بعد رو ز، را کا جو ہے مخرج جو ہے زبان کی پشت والا کنارہ اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، یعنی زبان کی پشت جو ہے اس میں شامل ہے اور زبان کا کنارہ بھی شامل ہے۔ تو زبان کا کنارہ سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ جب لگے گا تو پھر را جو ہے نا ہم نے پڑھنی ہے، رو رو، زبان کا کنارہ بھی اور زبان کی پشت بھی جو ہے نا اس میں شامل ہیں، زبان کا کنارہ ماں پشت زبان، رو۔ اور زا کا مخرج جو ہے زبان کی نوک اور اوپر اور اس طرح پھر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں، زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے دانت جب آپس میں ملتے ہیں تو زا ادا ہوتی ہے۔ مطلب کیا کہ زبان کی نوک جو ہے سامنے والے نیچے دو دانت جو ہیں ان کو ثنایا سفلی کہتے ہیں، ثنایا سفلی کے ساتھ زبان کی نوک جو ہے اور اسی طرح ثنایا علیہ کے ساتھ معمولی سی جو ہے نا ٹچ ہوگی، یعنی اس کی بالمقابل زبان آ جاتی ہے زبان کی نوک، تو پھر اس کی آواز بنتی ہے ز ز ز، یعنی بالکل یعنی اس طرح ٹچ بھی نہیں ہوتی، یعنی اس کے بالمقابل جو ہے نا زبان آ جاتی ہے، تو پھر اس میں سیٹی کی مثل آواز آ جاتی ہے، ز ز، اس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے، ز ز۔ اور ذال جو ہے ذل ذل ذل، اس آواز کو لمبا بھی کرنا ہے، اس میں جو ہے بڑا مد بھی ہے، اور اس کو تھوڑا جو ہے نا لمبا کرنا ہے، ز ز ز، یعنی اس میں سیٹی کی مثل آواز پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر سین کا بھی یہی مخرج ہے جو زا کا ہے، زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں تو سین ادا کرنے، تو سین میں بھی سیٹی کی مثل آواز ہوگی اور اس میں بھی جو ہے بڑا مد آ جاتا ہے، سین سین۔ اور اس کے بعد شین کا جو مخرج ہے وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو، وسط زبان اور اس کے بالمقابل اوپر کا تالو،
یعنی زبان کا درمیان اوپر کا تالو جو ہے یہاں سے شین ادا ہوتا ہے، پست آواز کے ساتھ جو ہے نا اس کو پڑھنا ہے، سخت نہیں پڑھنا، شین، اس کو شین کو اس طرح ادا کرنا ہے کہ منہ کے اندر آواز پھیل جائے، شین شین۔ اور اس کے بعد صاد ہے، تو صاد کا مخرج بھی وہی ہے جو سین کا تھا، زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دونوں دانت، یعنی زبان کی نوک ثنایا سفلا مع اتصال ثنایا علیہ کے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو سین کی آواز آپ موٹا کریں گے، آسان طریقہ ہے کہ سین کی آواز آپ موٹا کریں تو صاد بنتا ہے، لیکن موٹا کرنے کے لیے ہونٹ استعمال نہیں کرنے، ہونٹ بالکل استعمال نہیں ہوں گے۔ صاد صاد، اس میں بھی سیٹی کی مثل آواز ہوگی، صاد صاد صاد۔ اس کے بعد پھر ضاد ہے، ضاد کا مخرج جو ہے زبان کی کروٹ، یعنی زبان کی کروٹ یعنی جو موٹا حصہ ہے زبان کا، یعنی کروٹ کا جو موٹا حصہ ہے وہ والا مراد ہے کروٹ سے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 داڑیں بائیں طرف سے جو ہے آسان ہے، دائیں طرف سے مشکل ہے، اور بائیں طرف سے آسان ہے۔ زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں کی جڑ کے ساتھ لگے گی تو یہ حرف ادا ہوگا۔ تو کس طرح اس کو ادا کریں گے؟ ضاد ضاد، یعنی زبان کا سرہ جو ہے سامنے دانتوں کے سامنے لگے، زبان کی کروٹ جو ہے اوپر کی داڑوں کی جڑ کے ساتھ لگے گی، اور زبان کی کروٹ یعنی جو موٹا حصہ ہے زبان کی کروٹ کا، آگے جو پتلا حصہ ہے جو ہے وہ مراد نہیں ہے۔ تو زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں کی جڑ کے ساتھ لگے تو پھر یہاں سے ضاد ادا ہوگا، ضاد۔ اس کے بعد پھر قو قو وہ، قوا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، تو موٹا کرنے کے لیے زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں گے، تا کو موٹا کرنے طوا بنتی ہے، تا اور طوا کا ایک ہی مخرج ہے، فرق یہ ہے کہ تا کو ہم نے باریک پڑھنا ہوتا ہے اور طوا کو موٹا کرنا ہوتا ہے۔ تو تا کی آواز آپ موٹا کریں تو طوا کی آواز بن جائے گی، لیکن ہونٹ استعمال نہیں ہونے، بالکل ہونٹ استعمال نہیں ہوں گے اور نہ ہونٹ گول ہوں گے، ہونٹوں کا استعمال ہے اس پہ بالکل نہیں۔ موٹا کرنے کے لیے زبان جو ہے نا تالو کی طرف اٹھتی ہے، پو 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 پو۔ اچھا، اس میں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، موٹا کرنے کے لیے توا، کوئی ہونٹ گول کر لیتے ہیں، توا پڑھتے ہیں، کوئی خا پڑھتے ہیں، تقا، تو یہ دونوں آوازیں غلط ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں، خا بھی نہیں پڑھنا اور توا بھی نہیں پڑھنا، یعنی ہونٹ بھی نہیں گول کرنے اور یہ خا بھی نہیں پڑھنا، اس طرح نہیں، پو پو پو، زبان تالو کی طرف اٹھے گی تو اس طرح آپ نے موٹا کرنا ہے، پو پو۔ اس کے بعد پھر وہ کا مخرج ہے، وہ اچھا، وہ کو ہم نے کہاں سے ادا کرنا؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا، زبان کی نوک ثنایا علیہ کے جو کنارے ہیں، لیکن اندر والا کنارہ مراد ہے، باہر سے نہیں، کہ اب زبان کی نوک باہر سے نہیں لگائیں گے، زبان کی نوک ثنایا علیہ کے اندر کے کناروں کے ساتھ لگائیں گے۔ تو پھر یہاں سے آپ نے وا کو پڑھنا ہے، اس کو وا کو ادا کرنا ہے، ذال کا بھی وہی مخرج ہے اور وا کا بھی وہی مخرج ہے، بس ذال کو آپ موٹا کریں تو وا کی آواز بن جائے گی، وہ اس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر عین ہے، عین، اکثر اس کو عین پڑھتے ہیں حمزہ کے ساتھ، عین نہیں پڑھنا،
عین عین، اس طرح جو ہے نا اس کو ادا کرنا ہے۔ تو وسط حلق سے یعنی گلے کے درمیان سے اس کو ادا کرنا ہے، اور گلے کے درمیان سے جو لوگ ادا نہیں کر سکتے اس کو پھر تب عین پڑھتے ہیں، حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ رب العالمین کو پھر رب العالمین پڑھتے ہیں، حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو عین یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، گلے کے درمیان سے اس کو ادا کرنا ہے اور اس کو صحیح کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر غین ہے، غین، تو غین جو ہے ادنی حلق سے جو ہے نا ادا ہوتا ہے، یعنی حلق کا وہ ایسا جو منہ کی طرف ہے، یعنی گلے کا شروع، یہاں سے غین ادا ہوگا۔ غین بھی موٹے حروف میں سے شامل ہے، غین۔ اس کے بعد فا ہے، فا کو کہاں سے ادا کرنا ہے؟ ثنا علیہ کا سرا اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ، یعنی اوپر کے دو دانت جو ہیں وہ نچلے ہونٹ کے ساتھ لگیں گے تو فا ادا ہوگی۔ ثنا علیہ کا سرا اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ، ف۔ اس کے بعد قاف ہے، تو قاف جو ہے نا وہ بھی اکثر لوگ ادا نہیں کر سکتے۔ قاف کی جگہ بھی کاف، یعنی کاف کے ساتھ اس کو جو ہے نا ایک کر لیتے ہیں، موٹا کرنے کے بجائے باریک کاف جو ہے نا وہ دونوں یعنی یہی پڑھتے ہیں، اس کو بھی کاف پڑھتے ہیں اور باریک والے کو بھی کاف پڑھتے ہیں۔ تو اس کو آپ موٹا کریں گے تب جو ہے نا یہ صحیح ادا ہوگا۔ اس کا مخرج جو ہے اس میں مخرج میں جو ہے فرق ہے، دونوں الگ الگ جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ قاف قاف، اب قاف کے ساتھ جو ہے نا کوئی لفظ پڑھیں گے تو معنی اور ہوگا، کاف کے ساتھ، چھوٹے کاف کے ساتھ جو ہے نا، باریک کاف کے ساتھ، ڈنڈی والے کاف کے ساتھ جو ہے جو لفظ آپ پڑھیں گے اس کا معنی کچھ اور ہوگا، تو معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، قاف کو بھی صحیح کرنا ہے۔ قاف جو ہے کدھر سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ کوے کے قریب جب نرم تالو سے لگے، زبان کی جڑ اور اس کے بالمقابل اوپر کا تالو، اور زبان کی جڑ کا کون سا حصہ مراد ہے؟ جو گلے کی طرف ہے، زبان کی جڑ کا وہ حصہ، یعنی زبان کی جڑ کے آپ دو حصے کر لیں۔ زبان کی جڑ کا ایک حصہ وہ ہے جو منہ کی طرف ہے، ایک زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے کی طرف ہے۔ جو زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے کی طرف ہے اس کو اوپر تالو کے ساتھ آپ لگائیں گے تو موٹا قاف ادا ہوگا، قاف۔ اور زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے تو چھوٹا کاف باریک کاف ادا ہوگا، کاف۔ زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگے، اور قاف میں نرم تالو کے ساتھ لگے، اور کاف میں زبان کی جڑ جب سخت تالو کے ساتھ لگے، دونوں میں یہ فرق ہے۔ اس کے بعد پھر لام کا ہے، لام، اس کا مخرج جو ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ حافہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑ ہیں۔ زبان کا جو ہے کنارہ اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، یہاں سے لام ادا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میم ہے، بند ہونٹوں کے خشک حصے سے جو ہے میم ادا ہوتا ہے، بند ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے پھر پڑھنا ہے اس طرح، میم۔ اور اس کے بعد نون، نون کا مخرج جو ہے نا زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑ ہیں، یعنی اس کا بھی مخرج وہی ہے، زبان کا کنارہ جو ہے سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ جو ہے لگے گا تو نون ادا ہوگا۔
اور اس کے بعد واو، ہونٹوں کو گول کرنے سے، وہ جو ہے نا دونوں ہونٹوں کو آپ ناتمام گول کریں گے تو واو ادا ہوگا، یعنی کنارے آپس میں ملے ہوں گے لیکن درمیان میں سے ایک غنچہ سا بن جاتا ہے، تو اس طرح جو ہے نا واو میں ہونٹ گول ہوں گے اور واو اس طرح ادا ہوگا، واو واو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی واو نہیں پڑھنے نے جس طرح عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں، اوپر والے دانت جو ہے نچلے ہونٹ کے ساتھ لگاتے ہیں، واو پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ واو کا مخرج جو ہے دانتوں کے ساتھ نہیں ہے، دونوں ہونٹ گول ہوں گے، لیکن گول اس طرح ہوں گے کہ کنارے آپس میں ملے ہوں گے لیکن درمیان گول ہوگا اس طرح کہ جس طرح غنچہ سا بن جاتا ہے، واو واو، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہا ہے، ہا جو ہے اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، یہاں سے ہا ادا ہوگی۔ اس کے بعد پھر حمزہ ہے، تو حمزہ کا بھی وہی مخرج ہے، اقصی حلق یعنی سینے کی طرف سے ادا ہوتا ہے، اور یعنی ا ای او، تو یہ حمزہ کی آواز ہے۔ اور اس کے بعد پھر یا ہے، یا جو ہے نا اس کو وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو، یعنی اس کو اردو میں چھوٹی یہ بڑی یہ پڑھتے ہیں، تو عربی زبان میں دونوں جو ہے رائٹنگ میں بس فرق ہوتا ہے، باقی یا پڑھتے ہیں دونوں کو یا، تو ان دونوں کو جو ہے نا ملا کر جو ہے نا 29 حروف بنتے ہیں، تو زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو یہاں سے یا کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ آج جو ہے ہمارا جو سبق تھا یہ حروف تہجی کے متعلق تھا، اور ہر حرف کا مخرج جو ہے ہم نے اس کا بھی معلوم کیا، تو باقی مخارج کے متعلق اس طرح اسباق جو ہے نا آگے انشاءاللہ مزید آئیں گے، تو انشاءاللہ مزید آگے اس کے بارے میں ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے، تو آپ نے جو ہے نا ڈیلی جو ہے اس کو سیکھنا ہے اور اس کی پریکٹس بھی ساتھ کرنی ہے، صرف سننا اور صرف اس کا مطلب سمجھ لینا کافی نہیں، بلکہ حروف کی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، مشق کی ضرورت ہوتی ہے، تو تب جا کر حروف صحیح ادا ہوتے ہیں، اس کے بعد بندہ صحیح قرآن پاک پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو صحیح قرآن پاک پڑھنے کے جب ہم قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر اجر و ثواب بھی کمائیں گے، تو اس لیے جو ہے اس میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے۔ والسلام۔